نحوست ہے، اس سے لوگ بڑے بیچارے پریشان ہیں۔ یہ اس کے عمل کی قباحت بیان ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ فی نفس ایک چیز پیدا ہوتی ہے تو نحوست کے ساتھ پیدا ہوتی ہے، تو یہ ذہن بنا لیں۔ دوسری بات یہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور انور میں کفار سفر کے مہینے کو منحوس کہتے تھے، اس لیے سرکار نے فرمایا ولا سفر، یہ سفر کوئی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی آسمان سے بلائیں وغیرہ نازل نہیں ہوتی ہیں۔ بہنوں کے لیے گزارش یہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق، یہاں دو روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہی ہوا تھا۔ دو روایتیں، ایک میں یہ اور ایک رمضان کی روایت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا اگر سفر والی روایت لے لیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب فرمایا اپنی صاحبزادی کے لیے، تو پھر کیسے یہ مہینہ منحوس ہو سکتا ہے؟ تو یہ غلط بات مشہور ہے۔ اب جب غلط بات مشہور ہے تو یہ مہینہ عام مہینوں کی مثل ہے، اور اس میں اگر آپ یہ دیکھ لیں ہر مہینہ ایسا ضرور ہوگا جس میں بہت سے بزرگوں کا وصال ہوا اور اس مہینے میں بہت سے بزرگ پیدا ہوئے۔ جیسے ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی وجہ سے ہم کہتے ہیں بے حد برکت ہے۔ ایسی کسی بزرگ کے بارے میں اگر پتہ چل جائے کہ اس مہینے میں آپ کی پیدائش ہے یا آپ کا وصال ہے، عرس منایا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں بہت سی برکات ہیں۔ ایسی جب سفر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئیں گی، لہٰذا یہ خیال غلط ہے، اور اس کے وسیلے سے اگر دعا کرنا چاہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ خیال غلط ہے، اس کو نکالیں۔ یہ میں مشورہ ضرور دوں گا، اگر آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ قرآن و حدیث کی دلیلیں تو قلب پہ اثر نہیں کرتی لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو فوراً جکڑ لیتی ہیں اور ذہنی لحاظ سے مفلوج کر کے نفس و شیطان کی اطاعت پر مجبور کر دیتی ہیں، تو پھر خدا را آپ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ سفر میں شادی کریں گے کوئی الٹا سیدھا ہو گیا تو کہیں گے دیکھا ہم نے تو قرآن و حدیث کا کہنا مانا، ایسا ہو گیا، اس کا مطلب لوگ صحیح کہتے تھے کہ یہ مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ پھر اتنا ضعیف الاعتقادی انسان کو سکتا ہے کہ دار اسلام سے باہر لے جائے، تو اتنے اگر کمزور ہے تو نہ کریں، اگر مضبوط ایمان کے ہیں تو سفر میں شادی کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی ہوگا جو باقی 11 مہینوں میں شادی کرنے پر ہو رہا ہے۔ اس لیے بالکل نہ گھبرائیں، اور اس قسم کے مہینوں میں کوئی نحوست نہیں ہوتی، یہ لوگوں نے غلط کہا۔ ایک تو عید بقرعید آنے والی ہے، کچھ اس کے وجود کی، قربانی کے وجود کی شرائط پہلے میں ذکر کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ کوئسچنز لیے جائیں گے۔ دیکھیں قربانی کے جب 3 دن آتے ہیں تو ویسے تو فقہاء نے فرمایا کہ ان 3 دنوں میں ہر عاقل بالغ مرد عورت اپنے اندر قربانی کی شرائط کو تلاش کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فرض کر لیں اگر آپ کو قربانی واجب ہوتی تو آپ کب جانور خریدتے ہیں؟ جیسے مثلا آپ کو اندازہ کہ 1 ہفتے پہلے لے آتے یا 3 دن پہلے لے آتے، تو بس اس وقت آپ اپنے اندر یہ شرائط تلاش کیجئے گا۔ گھر کے جس فرد میں یہ شرطیں جمع ہوں گی اس پر عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پہ یہ دیکھا ہی نہیں جاتا، بس ابا جان قربانی کر رہے ہیں وہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بعض اوقات گھر والوں کے اندر ایک راؤنڈ لگتا ہے کہ اس سال والد صاحب کی قربانی، اگلے سال والد صاحب نہیں کریں گے، امی کی طرف سے ہوگی، پھر وہ نہیں کریں گے تو دادی جان کی طرف سے ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ کوئسچنز کرتے ہیں کہ ہم پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پہلے قربانی کرنی چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے والدین کی طرف سے ہوگی پھر ہم قربانی کرنا شروع کریں گے۔ یہ سب خیالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پہلی بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قربانی کی شرائط ہے اس میں قربانی واجب ہے، اسے تو اپنی طرف سے کرنی ہی ہوگی۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ والدہ میں قربانی کی شرائط جمع ہو، والد میں نہیں، تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، والدہ پر ہوگی۔ اور یہ بھی پاسبل ہے کہ والد صاحب کے پاس بھی شرائط جمع ہیں، والدہ، بھابھی، بھائی، بچے، بہنیں جو بالغ ہیں، ایک ایک گھر میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوتی ہیں لیکن پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جس پر قربانی واجب ہے اگر پہلی مرتبہ بھی ہے تو اسے واجب اپنی طرف سے کر کے ادا کرنا ہوگا۔ پھر یہ نہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں گے تو وہ نفلی قربانی ہوگی، تو پھر آپ کا واجب تو رہ جائے گا، آپ گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر کوئی ایسا شخص جذبہ رکھتا ہے تو 2 جانور لے کر آئے یا 2 گائے کے حصے لے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور ایک اپنی طرف منسوخ کر کے کرے۔ لیکن بہرحال جس میں قربانی کی شرائط جمع ہیں اس پہ قربانی واجب ہے۔ اب وہ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، کافر پر نہیں ہوتی، عاقل اور بالغ ہونا، پاگل، مجنون اور نابالغ بچے پہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرا مقیم ہونا، یعنی انسان مسافر نہ ہو، مسافر سے مراد شرعی مسافت
ہوتی ہے کہ آپ شہر کی حدود سے باہر نکل گئے اور کم از کم 92 کلومیٹر دور جانے کا ارادہ ہے. جیسے شہر کی حدود سے نکلیں گے مسافر ہیں, پھر اس وقت تک آپ مسافر رہیں گے جب تک آپ کسی اور شہر میں جا کر کم از کم 15 دن قیام کی نیت نہ کر لیں, یا پھر وہ آپ کا وطن اصلی ہو. وطن اصلی کہتے ہیں جسے مثال کے طور پہ جہاں پر آپ پیدا ہوئے مرتد نے اور آپ کا کوئی آبائی اچھی گھر طرح اب بھی توبہ وہاں کر لی ہے موجود تو ہے, کیا اس کی ماں باپ ہیں ساری یا آبائی نیکیاں گھر اسے موجود ہے, واپس کم از مل کم جائیں گی. وہ آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ پہلے تو کراچی دیکھیں میں کام مرتد کے لیے سمجھے آئے کسے کہتے اور ہیں پھر جو 2 دن کے لیے اپنے مسلمان وطن اصلی میں اسلام چلے چھوڑ گئے دے, قربانی کے اسے ایام میں, کہتے ہیں تو وہ تو پھر مرتد. آپ کا وطن اصلی ہے. جیسے آپ پہنچیں گے مثلا خدا مقیم نہ ہو خواستہ جائیں گے. کسی نے سکھ اور مذہب, اسی کرسچن طریقے مذہب, سے اگر آپ عیسائی نے مذہب کسی اور اختیار جگہ کر لیا, رہائش ہندو اختیار ہو کر گیا لی اور تو وہاں سے دائرہ نکلنے کا اسلام ارادہ سے نہیں باہر ہے کہ ہو اب گیا, میں یہ مستقل مرتد یہاں کہلائے رہوں گا. گا, وہ وطن یا اس نے اصلی ہوتا صریح ہے. کو کفر اور تیسرا کہیں پر اختیار آپ کر نے لیا, شادی اللہ کی ہو اور تبارک آپ و کی تعالیٰ کی زوجہ شان وہاں میں پر ہوتی گستاخی, ہوں, نبی کریم کی موجود شان میں ہیں, تو پھر گستاخی, آپ جیسے دوسرے تو سٹی میں چلے وہ گئے. جیسے شریعت ہی کو اپنے اس شہر بہت میں ہی آئیں گے جہاں برا آپ نے بھلا بعض شادی اوقات کی ہے لوگ کہہ دیتے اور ہیں, زوجہ بھی تو وہ ادھر دائرہ ہونی اسلام چاہیے سے اس شہر خارج ہو میں, جاتا تو ہے, آپ مرتد کہا جائے گا مقیم خود بخود ہو اور جائیں اس گے, کی ساری چاہے نیکیاں برباد 2 ہو دن کے جاتی لیے ہیں. گئے ہوں. اور لیکن بیوی اس کے فوراً علاوہ نکاح اگر سے کوئی نکل ہے جاتی ان ہے, تینوں چاہے تو وہ چیزوں کے عدت کر علاوہ کے تو کسی کم سے از بھی کم 15 دن نکاح کی نیت کریں سکتی گے ہے. تو مقیم ہوں گے, ورنہ تو آپ کی مسافر خدمت میں رہیں گے. ذکر کر رہے تھے تو مرتد کا مسافر مسئلہ پہ کہ قربانی جو واجب نہیں ہوتی ہے, اس طرح کر دے اس کی مقیم ساری پر نیکیاں واجب برباد ہوتی ہو ہے. جاتی ہیں. اور چوتھا اور یہ اس اچھی پہ طرح ذہن میں تجدید رکھیے گا ایمان اور تجدید کہ نکاح قربانی کے لازم 3 ہے. دنوں میں اگر آپ کے اب پاس فرض کر لیں کہ اتنا جب وہ مال ایمان لے ہے آتا ہے کہ جس تو اب کی یہ مالیت میری نالج میں نہیں ہے کہ 52 اس کی تولہ نیکیاں اس کو چاندی واپس تک مل جائیں گی. یعنی پہنچ میں نے جائے, اس کی کوئی حدیث وغیرہ اور نہیں وہ پڑھی جو آپ کی ضائع ہو ضرورت گئی سے ہو گئی. یا ہاں یہ حاجت ضرور ہے اصلیہ کہ سے اللہ کی زائد رحمت بھی پر ہو, موقوف ہم کہہ تو سکتے ہیں آپ کہ کی اللہ قربانی چاہے واجب ہوگی. یعنی کہ یہ اس نے قربانی بہت کا ہی کامل نصاب ہے توبہ کی ہو, بہت ہی 52 نادم تولہ اور چاندی شرمندہ ہو, تقریباً آج تو کل پھر یہ ہو سکتا ہے کہ 45,000 وہ 50,000 اللہ کا تعالیٰ اس حساب کو کر لیں نیکیاں آپ. لوٹا دے. بس لیکن یہ اتنا کوئی اگر حکم اماؤنٹ آپ شرع کے نہیں پاس ہے, ہے اور آپ کی بظاہر ضروریات نیکیاں زندگی ضائع سے ہو گئی تو زائد ضائع ہونا ہو گئی. چاہیے. قرآن اور حدیث کا ضروریات فیصلہ زندگی میں یہی کون ہے. سا ہوگا, جیسے اس اگر کی جسٹ فرض کر لیں اپوزٹ آپ میں کو نے نہیں سیلری پڑھی, اور ملی کہیں تو ہو تو راشن لینا واللہ ہے, اعلم بچوں کی بالصواب, فی میری پے نگاہ اس کرنی پر ہے, اور نہیں پڑی چیزیں ہے. ہیں. اور یہ یا اچھی طرح گھر یاد کے رکھیں جو کہ مرتد کو ضروریات جب آپ زندگی کا دوبارہ سامان کلمہ ہوتا پڑھاتے ہے, ہیں, جیسے آپ کے اس کے کپڑے ساتھ ہیں, نرمی آپ کے نہیں ہوتی. جوتے, اسے اور صراحتاً جو اگر اس نے آپ نے اے سی ارتداد لگایا ہوا کیا ہے ہے, وہ بھی حاجت اصلیہ جس میں آتا چیز ہے. کا آپ کا انکار فریج, کیا ہے, جو واشنگ غلط مشین, کام کیا, اس کو برتن اعلانیہ وغیرہ, یہ طور پہ سب خود پہلے غلط حاجات کہنا اصلیہ ہوگا, میں آتے ہیں. توبہ اسی کرے طرح گا آپ کا اور ذاتی فوراً اس کے مکان, ساتھ تمام یہ روابط حاجت بحال اصلیہ میں نہیں ہے. کیے جائیں اس گے, سے فالتو بلکہ کوئی بھی کم از سامان ہو کم 1 کہ سال جو تک اس آپ کو نے اس کی مطلب جو اصلاح آپ کی کا ضروریات انتظار زندگی رہے گا, سے زائد یہ ہے بالکل یا پرفیکٹ پھر 1 سال سونا تک اس پہ چاندی کی قائم شکل رہے. میں ہے, ہم تو لوگ وہ اس اتنے پہ جلدی پلٹا قربانی کھاتے ہیں, واجب پہلی ہوگی. بات تو ایک لہٰذا اس آپ کر کو دے تو دیکھنا ہم یہ اس سے ہوگا, میل جول مثال کے جاری طور پہ رکھتے اگر ہیں. بھائی کسی اس نے بہن اپنی کے قبر پاس میں جانا 1 ہے, تولہ ہمارے اپنی سونا قبر ہے, میں جانا ہے. تو یقیناً اس کے برعکس 52 اگر تولہ ہمارے چاندی تک اس کی والد قیمت صاحب کو کوئی پہنچتی ماں ہے بہن کی تو ان گالیاں پر بک دے قربانی اور والدہ واجب پہ ہوگی. زنا کا الزام لگا یہ دے, جھوٹا زکوٰۃ کے الزام, تو نصاب ساری کو نہ زندگی اس کی دیکھیے گا, اس شکل میں دیکھنا یہی پسند لکھا نہیں ہے کریں کہ گے. اگر اب یہ نہیں ہے کہ اس کسی نے کے اپنی پاس بھی قبر میں کسی بھی جانا ہے, قسم ہم کا نے اپنی مال قبر ایسا میں ہو جو جانا ہے. جی حاجت میرے اصلیہ والد سے تو زائد والد ہی ہو والدہ کو, اور اس اس کا کی مطلب ہے کہ مالیت آپ 52 ایسے تولہ لوگوں کے چاندی بارے تک میں عرض پہنچ کر رہا جائے ہوں تو اس کہ شخص پہ آپ کے قربانی نزدیک واجب ہے. والد اور والدہ کا لہٰذا یہاں مقام و تک فقہاء نے مرتبہ لکھا ہے نبی اور مثال کے اللہ طور سے پہ بھی اگر بڑھ آپ نے کر کوئی ہے آپ کی مکان نگاہوں کرائے پہ میں, چڑھایا ہوا تبھی ہے اس تو میں کوئی وہ تو بیڈ آپ کی فیل نہیں ضرورت ہوا. سے ارے زائد اس ہے نے نا, اپنی قبر میں تو اس جانا ہے, ہم نے اپنی مکان قبر کی میں, لیکن مالیت کا والد والدہ حساب کا ہوگا بڑا آپ کو خیال ہے. قربانی واجب. تو یہ اچھی طرح اسی یاد طریقے رکھیں سے کہ اگر یہ آپ کا جتنے ذاتی مکان لوگ آپ اس رہ طرح رہے ہیں, کا اس میں نرم 6 رویہ کمرے رکھ ہیں, کر ایسے 4 لوگوں سے یوز میل ہوتے جول ہیں, 2 رکھتے ہیں, کمرے بالکل یہ بند سب پڑے بھی ہوئے برود ہیں, ان قیامت 2 کمروں کی بہت ہی قیمت سخت کا بھی مسئلہ ہوگا ان حساب کے کیا ساتھ. جاتا ہے. اس لیے اسی سوشل طرح آپ کے وہ بائیکاٹ کپڑے لازم جو ہوتا آپ ہے. پہلے پہنتے تو ہی جب نہیں وہ ہیں, چھوڑ حالت دیں, جیسے ارتداد بہنوں میں ہے, کے شادی کے اور اگر ہوتے ہیں, مسلمان